अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो तो यही है कि क्या इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तो अभी कोई सूरत हाल ऐसी नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया वहाँ पे जो लेटेस्ट सिचुएशन थी, जो पुलिस की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, उससे तो अंदाज़ा लग रहा है कि अभी तक कोई आसार नहीं है उनकी पेशी के। लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हो सकता है सरप्राइज़ भी रखा हुआ हो या कोई जानबूझ के इस तरह की चीज़ें रखी हुई हों। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके साथ-साथ आज आपको पता है कि एक हमलों का दिन था, जिसमें जो गुज़श्ता रोज़ गुज़रा है उसमें शहज़ाद अकबर साहब के ऊपर भी हमला हुआ लंदन में, और साथ-साथ बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, वो जब वहाँ पे पहुँची अडियाला जेल, तो उनके ऊपर भी लोगों ने एक किस्म का हमला किया, उनके ऊपर नारे लगाए और उनको हैरेस करने की कोशिश की। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हुए हैं। एक एम्पलीफायर एक्ट का जो है वो मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े जो जय्यद किस्म के सहाफ़ी हैं, सुहेल वड़ाई साहब और अंसार अब्बासी साहब वग़ैरह, वो एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से भी। और इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान की जो ज़मानतों का प्रोसेस है, उसमें क्या फ़र्क क्या है? और इलेक्शंस की जब बात मैंने की, तो क्या अभी तक कोई मंशूर वग़ैरह या कोई कैम्पेनिंग, वो इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं, ना ही नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भी नज़र नहीं आ रही हैं। इंतखाबी जो कैंपेन हुआ करती है, वो कहाँ पे है? वो क्यों हमें नज़र नहीं आ रही है? दिन थोड़े रह गए हुए हैं, लेकिन कोई इस तरह का एक जो फ़ीवर होता है, वो नज़र नहीं आ रहा। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कब होएगा, ये भी ज़रा चेक करेंगे। और फिर उसके बाद अगली हुकूमत किसकी बनने जा रही है, ये तमाम उमूर का ज़रा जायज़ा लेंगे और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेब मरगूब साहब से, और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या इस वक़्त सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सुहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है सुहेब भाई। सबसे पहले मेरे ख़्याल है जो इम्पोर्टेंट खबर है उसी से शुरू करते हैं कि क्या आपका हंच क्या जी। कह रहा है और आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है कि इमरान खान को पेश किया जा रहा है आज वहाँ पे ला के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, या इस सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, पिछले दिनों केपीके में जितनी तेज़ी के साथ लोग निकले और जलसा मनसूख होने के बावजूद निकले, तो उससे गवर्नमेंट अब इतनी डर गई है कि वो किसी जगह पे इमरान खान के नाम को देखना नहीं चाहती। और मेरा नहीं ख़्याल कि इस सीन में वो पेश करेगी, वो पेश करने की हिम्मत ही नहीं करेगी। अच्छा, अब हुकूमत को ये मालूम है कि वो लोग बुलाएँ या ना बुलाएँ, कोई लीडरशिप कहे या ना कहे, लीडरशिप मना भी करेगी तो लोग टूट पड़ेंगे। आप देखते हैं ना कि दिल्ली में क्या हुआ, इतना बड़ा जलसा हुआ, सवात में इतना बड़ा जलसा हुआ। तो ये दोनों बड़े जलसे जो है ना, ये हुकूमत के लिए एक्चुअली खौफ की अलामत है, तो वो इस खौफ से बाहर निकलेगी तो पेश करेगी, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को ये किसी भी सूरत में जेल से बाहर निकालने को अफोर्ड कर सकते हैं। ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पाँव नहीं है। जी। तो इसका मतलब है कि फिर आज ये जो वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय की हुई है, वो वैसे ही है, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है, अभी बात हुई है मेरी, तो उन्होंने कहा जी कि बहुत ज़्यादा पुलिस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आप बात कर रहे हैं कि वो अफ़ोर्ड ही नहीं करते हैं कि उनको पेश किया जाए, और अगर अफ़ोर्ड नहीं करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ये तौहीन अदालत नहीं होगी फिर, जो जज साहब ने तो हुक्म दिया हुआ है कि उनको पेश करें? देखिए, जज साहब ने तो बहुत से हुक्म दिए हैं। जज साहब ने एक हुक्म दिया था कि 2 डीआईजीज़ को पेश किया जाए। वो बलूचिस्तान के तूफ़ानी दौरे पे चले गए। तूफ़ानी दौरे से मुराद के जिस दिन पेशी का हुक्म हुआ, उससे 1 डेढ़ दिन पहले वो चले गए। तो फ्लाइट भी शायद उनके लिए कोई स्पेशली चलाई गई होगी, बुकिंग भी ख़ास तौर पे हुई होगी, क्योंकि क्वेटा की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होगी। तो इसलिए ये कहना कि अपना पेश करेंगे और उसके लिए कोई अपना इनको कोई प्लान बनाने की ज़रूरत है, ये बंद भाव, खुला भाव देख के फैसला करते हैं। इन्होंने ये चीज़ देख ली हुँ। हुई है कि अगर इमरान खान को कहीं भी पेश किया तो एक हजूम है जो बेकाबू है, और वो अब सेल्फ स्टार्टर है। देखिए, एक होता है ना कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत होती है कि आप आओ 5 तारीख को, 6 तारीख को, वो अब नहीं है इसमें, ये खुद से स्टार्ट हो जाते हैं लोग। और किसी ने नहीं बुलाया होता तो लीडरलेस लोग जो है ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। अभी हुकूमत को मालूम है कि अगर कुछ भी इमरान खान पे हुआ या उसको जेल इवन कोर्ट में पेश किया, तो लोग जो है वो बेकाबू हो जाएँगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परवाह नहीं है। या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई परवाह हो ना, हुँ। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परवाह कोई नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक कोर्ट का सिस्टम भी एक ही है। आप देखें ना, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, तो दोनों जो है ना वो एक पेज पर है। मतलब पेज तो कानून का ही है, लेकिन एक पेज पर है। तो इसलिए जो रिलीफ की चीज़ें हैं ना, वो इमरान खान के लिए वो वाले रिलीफ तो दे रहे हैं कि ज़मानतों ज़मानतें, जैसे आपने पहले कहा ना कि ज़मानतों में क्या फ़र्क है, मैं इधर ही उसको डिस्कस हुँ। कर लेता हूँ। कि जो ठीक इमरान है। खान को ज़मानतें मिली एक पेज की कोर्ट से, वो ज़मानतें थी जो इरेलेवेंट थी।
देखिए इमरान खान ने अगर किसी भी मुकदमे में बाहर नहीं आना तो आप उनकी 150 मुकदमों में जमानतें कर दें, उनके ऊपर तो 102 180 मुकदमे हैं। इसलिए ये कहना कि जी उनको 15-15 मुकदमे जमानतें इसी कोर्ट ने दी, बिल्कुल एक तो ये कहना कि और हुकूमत जो है उसको कोई अपना अदालत से वो डरती है तो अदालतों से बिल्कुल नहीं डरती। हुकूमत को अदालतों का कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसके पास कोर्ट्स पर एक मजबूत ग्रिप मौजूद है। इसलिए जी मेरा ये ख्याल है कि ये पेश इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसको ये खौफ है कि अगर पेश किया तो जो बेकाबू हजूम है उसको फिर किस मुकदमात में लाया जाएगा। आप देखिए ना, इस पर जो एक मर्दाना कमजोरी की दवा बेचने वाले एंकर पर्सन थे, आप समझ हाँ गए होंगे, जी अपने जी, काफी जावेद मशहूर चौधरी आदमी। साहब। तो उन्होंने भी अपने कॉलम में ये लिखा है कि अगर एक कौम निकली तो उन पर 9 मई जैसी कार्रवाई होगी। अब ये एक्चुअली डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इस कॉलम के बाद सवात और दीर के जलसे हुए, लोग खुद उसमें आए। तो अब इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि रिस्क लेगी, क्योंकि लोग अब इमरान खान की झलक को देखना चाहते हैं, जो बहुत अरसा हो गया जेल में उनको गए हुए। अब लोग चाहते हैं कि वैसे उनको किसी वैसे न शोएब भाई, ये जो जिस तरह ये एंकर साहब का भी आपने जिक्र किया और इसी तरह बाकी लोग भी जो हैं जो बातें कर रहे हैं, तो 9 मई को तो ये खुद ही कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। 9 मई के बारे में जो लोग एसवर्शंस कास्ट करते थे, शुकूक व शुबहात का इजहार करते थे, तो इस तरह की चीजों से तो वो मजीद उनको तकवीयत मिल रही है। जी बिल्कुल, 9 मई कोई नॉन कंट्रोवर्शियल इश्यू तो है, सबको पता है ये कंट्रोवर्शियल है, वर्ल्ड वाइड तक पर कंट्रोवर्शियल है, सारी दुनिया जानती है कि 9 मई को बहुत से चीजें जिनको एक फ्री मीडिया मतलब है नहीं उस तरीके से। और जो कहा जाता है कि किसी जमाने में जो गवर्नमेंट कंट्रोल, अब नेपरा का कानून और इसके अलावा जो और बहुत सीरियस किस्म के कानून है जिनसे कंट्रोल किया जा रहा है मीडिया को, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग ये नहीं जानते कि 9 मई को क्या हुआ। सबको मालूम है कि 9 मई को क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, उसके बाहर क्या हुआ। या और 9 मई से ज्यादा खतरनाक वाकयात हुए, हमारी तारीख ऐसे वाकया से भरी पड़ी है, तो इनको उसमें कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अब सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें सिचुएशन जो है वो अजीब तरह की बन गई है कि बुशरा बीवी जो उनकी अहलियां हैं, उनके ऊपर भी अटैक आपने देखा कि कल हुआ। और बहुत सारे लोग जो थे, और जो बाद में अभी पता चल रहा है कि वो नून लीग के थे कुछ लोग और कुछ पुलिस के लोग थे। एक तरफ हम ये हमला देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो उनके नैब के जार हुआ करते थे, फॉर्मर जार ऑफ नैब शहजाद अकबर साहब, वो अपने घर में लंदन में मौजूद थे। और उनके ऊपर किसी ने हेलमेट पहन के उनके ऊपर अटैक किया ताकि उनकी आइडेंटिटी ना पता चल सके। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इमरान खान को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके पीछे हैं और आपको हम घेरा तंग कर रहे हैं, या क्या किसी और को मैसेज दिया जा रहा है? सर ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम हमेशा इंतहा पसंदी को फरोग देने वाले इकदाम करते हैं। हमसे मुराद जो कुछ खास लोग होते हैं ना मुख्तलिफ जमातों में, वो अब ये नून लीग में जो लोग हैं, आपने कहा ना कि लोगों ने हमला किया अपना बुशरा बीबी की कार पर, तो एक्चुअली लोगों ने नहीं किया, वो तो चंद शरपसंद थे जिन्होंने हमला करने की कोशिश की और नाकाम रहे। और देखें ना, उन लोगों को पता कैसे लगा कि इस टाइम पे पेशी होंगी। जैसे अभी आप बता रहे हैं, हम भी ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम कि इमरान खान को पेश करेंगे या नहीं करेंगे। मैं भी जो बात कर रहा हूँ, कोई 100% छोटी से ये नहीं कह रहे कि वो नहीं करेंगे। अब इस मंजरनामे में अगर 10-12 लोगों को ये पता चल जाता है कि इमरान की अहलिया ने वहां पे जाना है, तो कौन लोग उनको बता रहे हैं? तो एक्चुअली ये जो एक बात है ना कि उन लोगों को बताने वालों ने बताया, पेश करने वालों ने बताया है, तो एक्चुअली जो बीच में इंतजामिया है वो उन 9-10 लोगों के साथ मिली हुई थी जो जिन्होंने कार पे हमला किया। अब कार पर हमला तो चले बीच बचाव हो गया, लेकिन ये सिग्नल गया, और एक्चुअली उनका मकसद भी यही था कि पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये वो चीज डिस्कस हो। जैसे उनके जो नारे थे कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले शादी और ये वो, तो इस पर तो हाईकोर्ट का डिसीजन मौजूद है कि इद्दत की मुद्दत पूरी हुए बगैर भी शादी हो सकती है। हाईकोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है। और जिन लोगों ने ये मुकदमा दायर किया, उन लोगों ने मुकदमा वापस भी ले लिया, क्योंकि उनको पता है कि इसमें निकलेगा कुछ नहीं। तो जिन मुकदमों में निकलेगा ही कुछ नहीं, तो ये करते हैं टेंशन डालने के लिए, अगले को उलझाने के लिए, फिर बाद में वापस लेके तो चुप करके बैठ जाते हैं कि हमने, अब बता नहीं रहे कि भाई क्यों वापस लिया। और जो कुछ मानिका साहब ने अपनी इंटरव्यू में कहा, शरीफ खान के इंटरव्यू में, तो
اس کی تردید وہ ایک بڑے اخبار میں، جنگ اخبار میں ڈبل کالم فرنٹ پیج پہ کر چکے ہوئے ہیں کہ بشرا بی بی نے عدت پوری ہونے کے بعد شادی کی، ان کا میرے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، اور ہم دونوں نے خوش دلی سے لہجے اختیار کیے. تو یہ اب ان کو وہ ایک جنگ عظیم میں ایک جرمن آفیسر، فوجی آفیسر نے کہا کہ ہمارے پاس تو بڑے بم تھے لیکن ہم نے صلح کو ترجیح دی. تو اس پر ایک اتحادی جنرل نے جواب دیا کہ جو بم یا مکہ جنگ ختم ہونے کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو اب اس میں جو گھوسے ان کو اب یاد آ رہے ہیں مانیکا صاحب کو کہ یہ بھی غلطی کی، یہ بھی بشرا بی بی نے غلطی کی، تو یہ ان کو اپنے اوپر چلا لینے چاہیے. ایکچولی یہ ان کی اپنی کوتاہی تھی کہ انہوں نے کیوں مطلب اتنا کچھ. وہ ایک اس پہ لطیفہ بھی چل رہا ہے نا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو 8 آنے دے دیتے کہ جا کے کلفی کھا لینا کسی دور کی دکان سے. تو مانیکا صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی کچھ ایک مذاق کی ہے، وہ تو کوئی اس میں وزن نہیں ہے جو کوئی شاہ زیب خانزادہ نے ان سے پوچھا. تو اسی طریقے سے جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ تیزابی اور اس طرح کے کسی کیمیکل کا حملہ ہے جو شہزاد اکبر پہ ہوا ہے. یہ بہت افسوسناک اور خطرناک بات ہے اور یہ ملک کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. دیکھیں سیاہیاں بھی پھینکی گئیں، جوتے بھی مارے گئے، انڈے اور ٹماٹر جو وہ تو ایک خاص تاریخ کا حصہ ہے ہماری. بھٹو بھٹو کو بھی جوتے دکھائے گئے جس پہ انہوں نے بڑی کمالی اور شاعری کے ساتھ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں ملک میں جوتے مہنگے ہو گئے ہیں. لیکن اب جوتوں کے بعد یہ جب بات تیزاب یا کیمیکلز تک پہنچی ہے نا تو یہ بہت خطرناک ہے کہ ہیلمٹ پہن کے وہاں پھینکا گیا. دیکھیں پی ٹی آئی نے کوئی تقریباً جب سے وہ گئے 1-1.5 سال ہو گیا کہ بڑے شدید مظاہرے میاں نواز شریف کے اپنا لندن فلیٹ کے باہر کیے، لیکن ایک بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جس میں کسی پر کوئی چیز پھینکی گئی ہو یا کوئی چیز ماری گئی ہو. اچھا اب جب یہ آزاد ہو کر پاکستان میں تشریف لائے ہیں، ان پہ مقدمے ختم ہو رہے ہیں، تو شہزاد اکبر اور اپنا بشرا بی بی پر حملے شروع ہو گئے. فزیکل مینس گاڑی پر فزیکل حملہ ہوا، پولیس بیچ میں نہ آتی. دیکھیں ابھی تو پولیس آئی، لیکن اگر آئندہ نہیں بھی آئے گی کیونکہ ایسا بھی موقع ہوتا ہے نا کہ کبھی نہیں بھی آتی ہے، تو اٹ مینس کہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں اور لندن گورنمنٹ سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کی پوری انکوائری کرے گی اور انکوائری کر کے وہ اس کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچائے گی. لیکن ہم اگر دیکھیں تو لندن میں پاکستانیوں پر مقدمے ذرا کم ہی ثابت ہوتے ہیں. دیکھیں نا نواز شریف صاحب پر بھی جب وہاں پہ اسٹڈی کی گئی تو نہیں ثابت ہو سکی، ان کے اس میں فیصلے آنا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے ملک ریاض کی جو پراپرٹی کے کیسز تھے ان کے بارے میں بھی کوئی ٹھوس مواد لندن سے نہیں مل سکا. اور باقی بھی آپ دیکھیں نا تو جیسے ہمارے اور عقائد ہیں کراچی کے جن کو کہتے ہیں کہ خطرناک بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، تو اگر کہ مطلب پکڑے نہیں جاتے، جیسے منور سعید کے بیٹے کے قاتل تھے وہ بھی وہاں پہ کہیں ڈسپیئر ہو گئے. اسی طرح جو ایم کیو ایم کے ایک اور لیڈر وہاں پہ مرڈر ہوئے ان کے بھی قاتل وہیں پہ کہیں ڈسپیئر ہو گئے. تو لندن کی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس ویسے تو بڑی مشہور ہے کہ کرمنلز کو پکڑنے میں بڑی ایکسپرٹ ہے، لیکن پاکستانی جو حملے ہوتے ہیں ان کے کرمنلز وہاں پہ نہیں پکڑے جا سکے. تو ہم اس پر امید کرتے ہیں کیونکہ یہ پولیٹیکل ہے اور پولیٹیکل اٹیک ہے اور اس کے پیچھے ٹینشن ہے، اور اگر ہم نے اس قسم کی ٹینشن کو قابو کرنا ہے، روکنا ہے، تو ہر صورت میں ہم لوگوں کو ناکام بنانا ہوگا اور کرمنلز کو جس کو کہتے ہیں نا کہ کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا وہ کم از کم لندن پولیس کو کر لینا چاہیے. ورنہ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پر بھی ایک بڑا دبا ہوگا کہ وہ پاکستان سے ریلیٹڈ کرائم میں مجرموں کو پکڑنے میں ناکام رہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک جو چیز یہ ہے کہ جو لیٹسٹ خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں اڈیالہ جیل کے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور جج کو انہوں نے کہا جی کہ ہم پیش نہیں کر سکتے عمران خان کو. اور یہ جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور یہ جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں شاہ خاور صاحب، انہوں نے یہ خط وہاں پہ پڑھا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم سیکیورٹی وجوہات کے باعث عدالت میں عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے، اس لیے اسلام آباد کو اضافی سیکیورٹی کے لیے خط لکھا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سنجیدہ نوعیت کے سیکیورٹی خدشات ہیں، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور جج صاحب ظاہر ہے کہ وہ معذرت قبول کر لیں گے اور اس پہ کوئی بھی عمل شمل نہیں ہوگا. تو آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک نکلی کہ ان کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیے خوف ہے حکومت نے جو اپنے عمران خان کی ایک ہوتا نا پاپولیرٹی، ایک ہوتا لامحدود پاپولیرٹی، ایک ایسی پاپولیرٹی جس میں لوگ ان کو، میں لفظ بولنا نہیں چاہ رہا کہ مطلب ایک محبت یا عشق کی انتہا پر ہیں.
ہاں تو وہ ایسے میں ان کو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے سے یہ کہلایا گیا ہے کہ بھائی اب پیش نہیں کر سکتے، اور حکومت کو معلوم ہے کہ اگر لوگوں کو پیش کیا گیا تو اس بار عمران خان پر الیگیشن لگ نہیں سکے گا، کیونکہ وہ آلریڈی ایک طویل عرصے سے جیل میں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری کہانیاں ہیں۔ دیکھیں جیل عدالت چلی ہے، سوری عدالت جو ہے وہ جیل میں پہنچے ہیں، جب نیب کورٹ کے جج جیل میں جا سکتے ہیں تو چیف جسٹس بھی جا سکتے ہیں، ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ تو اتنی بڑی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ یا جسٹس جو بھی سماعت کرنی چاہیے کہ ضمانت کے کیسز کی جو سماعت ہے وہ بھی جیل میں کریں، ایسے میں ہوتی بھی رہی ہے، ہاں بہت سے لوگوں کی ہوتی رہی ہے۔ اس لیے ان کو اصل میں تو دیکھیں ایک انصاف کا بنیادی کلیہ ہے کہ ہزار گناہگار بچ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ بے تو گناہ، صحیح ہمارا بات، کلیہ یہ ہے کہ ایک گناہ کو ہم نے پھنسانا ہے تو ہزاروں کو سزائیں سنا دیتے ہیں۔ ہمارا کلیہ کچھ اس طرح کا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم لا کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل سے پوچھ لے کہ ملک الٹ میں چل رہا کون سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے۔ آپ مجھے سر یہ بتائیے ہے، کہ ہاں عمران خان کی موجودگی میں کوئی خطرناک ہوا معاملہ؟ عمران خان کتنی دفعہ پنڈی کے جیلوں میں پیش ہوئے، وہاں پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا، ایون گملہ تک نہیں ٹوٹا، جو مطلب سیکورٹی فورسز نے جب گرفتار کرنے کی کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پھر تنازع کھڑا ہوا۔ ادروائز بہت دفعہ پیشیاں ہوئی جوڈیشل اکیڈمی میں لیکن کوئی تنازع نہیں ہوا۔ تو یہ کس رپورٹ کی بیس پہ ایک جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جو 16 گھنٹے جیل کے اندر ہی رہتے ہیں، سوتے بھی وہ جیل کے اندر ہیں، ہاں میٹنگوں میں باہر آتے ہوں گے، ہاں تو انہوں نے یہ ازیوم کر لیا جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک اپنا گریڈ 18-19 کے افسر نے کہ اگر عمران خان باہر نکلے تو ان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کی ان کو چاہیے کہ ذرا تھوڑی سی وضاحت اپنی رپورٹ میں کر دیں تاکہ کورٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کوئی بائسڈ اوپینین نہیں ہے۔ ورنہ ہم تو دیکھیں نا، لوگ تو پبلک ہی سمجھے گی کہ یہ بائسڈ اوپینین ہے۔ عمران خان کے ایک سپرنٹینڈنٹ کو پتہ لگ گیا جو جیل کے اندر سو رہے تھے، اور ان کو سوتے سے اٹھے ہیں نا، ہاں ابھی تو دیکھیں نا رات کو سوتے رہے، صبح اٹھتے ہی ان کو ٹیلی گرام آ گیا کہیں سے کہ عمران خان جیل گئے تو خطرہ ہوگا۔ تو مطلب ایکچولی ایک ایزمپشن ہے پورے نگران سیٹ اپ میں کہ عمران خان کی کہیں بھی اپیئرنس لا اینڈ آرڈر کے لیے خطرہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر سے اس مراد یہ ہے کہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے گرد بن بناتی ہیں، جب ان پہ کوئی اپنا پتھر مار دے تو اور بن بناتی ہیں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس شہد کی ٹھیک، مکھی کے چھتے کی طرح ہے جس پر کچھ لوگوں نے پتھر مارے ہوئے ہیں، اور اب مکھیاں اس کے دفاع میں جو ہے نا منڈلا رہی ہیں، اور 1 کلومیٹر تک ان کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ اثرات جی دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا اب یہ ذرا بتائیں گے، یہ تو اس کا تو مطلب ہے کہ حکومت بھاگ گئی، حکومت ڈر گئی ہے، اور حکومت افورڈ نہیں کر رہی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایک جھلک بھی جو ہے وہ عمران خان کے لوگوں تک پہنچے۔ لیکن اب ان حالات میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لامحدود مقبولیت جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے حکومت کے، تو پھر ان حالات میں پھر سہیل وڑائی صاحب کا جو کالم ہے یا انصار عباسی صاحب کی جو انہوں نے ایک اپنی دانشورانہ بصیرت جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن شاید نہیں ہوں گے، تو پھر آپ بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ بقول چیف جسٹس صاحب نے تو کہا تھا کہ اس میں آپ نے شک جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرنا، لیکن اب ہم کیا کریں کہ اتنے بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابی جو شیڈیول بھی ہے اس کا بھی اسی لیے اعلان نہیں ہوگا، اور نہ ہی انتخابی مہم ہمیں کہیں نظر آ رہی ہے، یہی وجہ ہے؟ دیکھیے سر، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت میں نے جو سوشل میڈیا کو دیکھا ہے تو اس میں سب سے زیادہ زیر بحث صحافی کا نام سہیل وڑائی ہے، سب سے زیادہ زیر بحث صحافی کا نام، بلکہ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ ان کے اوپینین کے حق میں بولنا چاہ رہے تھے تو اس کو روکا جا رہا ہے۔ میں اس اوپینین کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے پہلے پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب بس، مطلب یہ کہ جو بھی ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف ہو چکی اب اس کو صلح صفائی کی طرف لے کر جائیں اور اس کو یہیں پہ اینڈ کریں۔ ان کے ایک کالم کا بالباب یہ تھا نا کہ پی ٹی آئی کے خلاف بہت کارروائی ہو چکی، اب مفاہمت کی طرف جائیں۔ تو اس پر بہت زیادہ ڈسکس ہوا، عرفان صدیقی اور مسلم لیگ نون کے دیگر لوگوں نے وڑائی صاحب کے اس اوپینین کے خلاف بھی کالم لکھے، اور سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ زیر۔ اچھا، سہیل وڑائی صاحب نے اس چیز کو فورسی کر لیا ہے کہ اس زمینی حقیقت کو، اور وہ ان چند مطلب خوش نصیب صحافیوں میں ہیں جن کو قوم نے یہ موقع دیا کہ وہ سچ کو بیان کر سکیں۔ دیکھیں نا، بہت سے لوگ ہیں جو سچ کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاپولر ہے اور اس کے ساتھ اب صلح صفائی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے، مطلب کسی مذاکرات کو کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے اگر ہو رہے ہیں تو۔ یہ چیز انہوں نے محسوس کی تو بیان بھی کی۔
لیکن باقی صحافی اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو اگر مائنس کر دیں تو کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا. آسمان تو گرا ہوا ہے اس وقت، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر آسمان گرا ہوا ہے، جو ہمیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے خط میں بھی نظر آ رہا ہے، اور جو ہمیں خود ایک جس طریقے سے مقدمات بن رہے ہیں ان کے پس منظر میں نظر آ رہا ہے کہ آسمان عمران خان کے حق میں گرا ہوا ہے. تو یہ کہنا، یہ سوچنا کہ مطلب الیکشن اس سین میں ہو جائیں گے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی الیکشن مہم کہیں نہیں چل سکی. بہت توقع تھی حکومت کو کہ جیسے ہی میاں محمد نواز شریف صاحب قدم رکھیں گے پاکستان کے ہوائی اڈے پر تو ایک بھونچال آ جائے گا، ایک ہجوم ہوگا جو ان کے ریسیپشن پہ جائے گا، اور ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوں گے جو ویلکم کریں گے، اور پھر ایک ایسا منظرنامہ دکھائی دے گا جس میں اگر وہ مسلم لیگ نون کو 150 سیٹیں بھی دے دیں تو کسی کو شک نہ ہو، 200 سیٹیں بھی دے دیں تو شک نہ ہو، اور ایون 342 میں سے 341 سیٹیں بھی دے دیں تو شک نہ ہو. لیکن ایسا بیانیہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا. ایسا بیانیہ میں پھر کہوں گا کہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا، اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں آنے کے بعد ان لوگوں کو ڈھونڈتے رہے جو مطلب ان کے ریسیپشن کے لیے آنے تھے، جن کے لیے گاڑیاں بھر بھر کا بندوبست کیا گیا تھا. ایون جو ویسے کیا گاڑیاں وجہ کے ہے ریسیپشن سلیمی؟ کا آپ کو تو لاہور کی نبض کے اوپر آپ کا ہاتھ رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ مطلب اتنی بھی بری حالت ہوگی بھی ہے کہ گوال منڈی اور باقی جو علاقے ان کے اپنے ہیں جہاں پہ یہ ہمیشہ جیتتے آئے ہیں، ان علاقوں میں بھی اتنی بری حالت ہوگی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے، ہم اس وقت اس سچویشن میں، ہم سے مراد پی ٹی آئی اس وقت اس سچویشن میں، جس سچویشن میں عوامی لیگ 1970 میں تھی. میں پھر کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اتنی مقبول ہے جتنی 1970 میں عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں تھی. ہمیں یہ چیز ازیوم کر لینی چاہیے کہ الیکشن کا التوا بھی حق میں نہیں ہوگا اور عمران خان کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا بھی حق میں نہیں ہوگا. میں 100% سہیل رائی صاحب کے پہلے اوپینین سے اتفاق کرتا ہوں کہ مفاہمت کے ساتھ چلے، میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، کیونکہ میثاق جمہوریت کے بعد میثاق معیشت ہونا چاہیے، اور معیشت کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور سارے سیاست ڈاواڈول ہو جائے گی. مطلب سیاست تو چل ہی نہیں سکے گی اگر ملک میں معاشی صورتحال ٹھیک نہ ہوئی. اس لیے میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ میثاق معیشت ہونا چاہیے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شریک ہونا چاہیے. کیونکہ عمران خان پر ابھی تک جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں آج کی تاریخ تک ایک بھی ایسا مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ٹیررزم کیا انہوں نے، یا پاکستان کو نقصان پہنچایا، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، منی لانڈرنگ کی، یا کوئی اسمگلنگ کی، یا کوئی ایسے توشے خانے کی چیزیں اٹھا کے بھیج دی. تو توشے خانے کی جو رپورٹ ہے وہ تو 150-200 صفحات پہ مشتمل تھی. ایک ایک پیج پہ جو ہے وہ کئی درجن جو ہے نا وہ توشے لکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اناناس پہ نہیں چھوڑے لوگوں نے. تو اتنے توشے جب بک چکے ہیں، جس میں صحافیوں نے بھی جو بڑا بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں انہوں نے بھی کافی ہاتھ دھوئے توشوں میں. تو اب ہم یہ کہیں کہ اپنا اس پہ یہ القادر ٹرسٹ بنا لیں. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کئی پروگراموں میں کہا کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جس پر پیسے اندرون ملک لانے کا مقدمہ بنایا. دیکھیں نا، اس نے شوکت خانہ بنایا، اس نے 3 اپنے بڑے شہروں میں شوکت خانہ بن رہے ہیں، 3 صوبوں میں. اس کی ظاہر ہے علاج ایک نعمت ہے، اچھی صحت اور صحت کی دیکھ بھال ایک نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال رکھے. تو اب یہ سوچنا کہ جی عمران خان کرپٹ آدمی ہے اور وہ لوگ ایماندار ہیں جنہوں نے پیسے باہر بھیجے ہیں یا باہر کے پیسے پیدا ہو گئے. دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ پیسے درختوں پہ نہیں اگتے. جب میں نواز شریف کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ پیسے درختوں پہ اگتے ہیں. دیکھیں، پیسے لندن کے درختوں پہ اگے تو فلیٹ بن گئے، پیسے کہیں اگے تو سرے محل کا محل بن گیا، پیسے کہیں اگے تو سوئس اکاؤنٹ سے نکل پڑے. تو پیسے درختوں پر بیرون ملک اگے ہیں، یہ ہمارا پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے کہ پیسے اگتے نہیں ہیں درختوں پہ. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے جو پیسے ہیں وہ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے، اندر آئے مطلب، تو اس پر مقدمے بنے ہوئے، چاہے وہ القادر یونیورسٹی کی شکل میں ہو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پر تو کیس ثابت ہو گیا کیونکہ ایک عرب ملک کے بینک نے ایک رپورٹ پیش کر دی اور پیسہ ٹرانسفر ہو گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اپنا فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ. تو دیکھیں، یہ چیز سپریم کورٹ پہلے آرڈر کر دیتی، اگر سابق چیف جسٹس بھی آرڈر کر دیتے تو عمران خان کے دور میں پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا. ایک چیز جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے ابھی، جیسے ڈیم فنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اگر ڈیم فنڈ کا آرڈر کر دیں موجودہ چیف جسٹس تو یہ پیسہ کوئی بعید نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے. تو یہ آرڈر بھی ان کو کر دینا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اس کے پیسے کے ٹرانسفر سے کوئی فرق پڑے گا.
تو یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کہنا کہ جی انتخابات کی تاریخ صدر نے نہیں دی، جیسے فیصلے کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ صدر جو کمزور فوٹنگ پہ چلے گئے کیونکہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی. بھائی صدر صاحب تو الیکشن کی تاریخ دے چکے ہیں، وہ تو بلا چکے ہیں، اور ان کے ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے جو سابق چیف جسٹس کو بھیجا تھا کہ بھائی آپ یہ تاریخیں نہیں دے رہے ہیں تو کس کو دینی چاہیے؟ تو سب سماعت کرنی چاہیے تھی. اطہر بن اللہ صاحب کا تو وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو صدر صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے، بلکہ غداری کی ہے آئین سے، ان کا مواخذہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے ایک بیسک پرنسپل قانون کا ہے کہ کسی کو سنے بغیر اوپینین نہ دیا جائے. بیسک پرنسپل ہے، اور ہر لا میں یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ میں آپ کو سنے بغیر اوپینین نہ دوں، اور کم از کم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا ایون لوور کورٹ کے ججز کو بھی مجھے سنے بغیر، آپ کو سنے بغیر اوپینین نہیں دینا چاہیے. اب وہ انہوں نے صدر پاکستان کو سنا ہی نہیں ہے اور ایک اوپینین دے دیا. اب کل کو جب ان کی کورٹ میں مقدمہ جائے گا تو میرے جیسا آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ تو اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اور ایک ایسے کیس میں کر چکے ہیں جس میں صدر مملکت کو بلایا ہی نہیں گیا یا ان کی نمائندگی کسی نے نہیں کی. اس وقت آپ دیکھیں کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندہ ہیں، صدر کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ صدر کے نامنی تو نہیں ہیں، لیکن صدر نے ظاہر ہے ان کے تقرر نامے پر دستخط تو کیے ہوں گے، ان کو آرڈر سے جاری ہوا ہوگا، لیکن صدر نے ان کو نامنیٹ نہیں کیا، اور وہ کہیں بھی صدر کے حق میں بات نہیں کر رہے. چاہے چیف جسٹس چاہے وہ سابق چیف جسٹس کی کورٹ میں پیش ہوئے اپنا یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے، تب بھی انہوں نے صدر کی مخالفت کی، اور انہوں نے اس موقف کی حمایت کی جو صدر کے مخالف تھا. اس لیے صدر کا تو موقف کہیں ہے ہی نہیں، اور ان کو سنے بغیر کسی بھی جج کا یہ کہنا میرے خیال میں نہ اسلام کے مطابق ہے، نہ قانون کے مطابق ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو پھر اس میں اب ذرا صورتحال مجھے بتائیں آخر میں، کہ جو صورتحال آپ کو نظر آتی ہوئی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں اب الیکشنز بھی ڈاواڈول ہیں، اس میں حکومت جو ہے وہ کیا اگلی کون سی بننی ہے، نواز شریف کو جس طریقے سے لایا گیا ہے، اب وہ بھی ان کا بھی سارے کا سارا جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا. کیا ہوگا؟ مطلب کوئی حکومت بنے گی، یا اسی یہ جو آج کل کیئر ٹیکرز ہیں انہی کو چیئر ٹیکرز بنا کے ان کو پرلونگ کیا جائے گا سپٹمبر اکتوبر تک، جس طرح کہ کہا جا رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کیئر ٹیکر جو ہے نا وہ کافی ٹائم ٹیک کیئر کرنے میں گزار چکے ہوئے ہیں. پنجاب کی حکومت کو دیکھیں، یہ کتنا آسان نکال چکی ہوئی ہے، جب سے حکومت ٹوٹی ہے صوبے میں، پرویز لائی کی اس سے یہ حکومت میں ہے. تو اسی طریقے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ، اور کے پی کے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ بھی کافی ایریا ٹائم اپنا جو پاس کر چکے ہوئے، اور وہ اپنی لمٹس کراس کر چکے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے. تو اب حکومت کے پاس جہاں ایک وائلیشن ہو گئی ہے تو دوسری وائلیشن کے لیے بھی جواز یہی موجود ہے کہ پہلی وائلیشن ہو چکی ہوئی ہے. اب الیکشن جو ہے وہ اگر گہما گہمی کی نظر آ جاتی، نواز شریف صاحب کو بیانیہ اسٹیبلش کر لیتے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی شکست مان کے تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا، کچھ بزنس مینوں سے ملاقاتیں کی، کوئٹہ کا دورہ کیا. یہ دونوں دورے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ کسی ہجوم نے ان کا استقبال نہیں کیا. کہیں بھی آپ بلوچستان کا دورہ دیکھیں، لاہور میں وہ سڑکوں پر آئے، کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو جن کو ہم کہہ سکیں کہ وہ اپنی مرضی سے خود آئے ہوں اور بڑا وارم ویلکم ہوا ہو. تو اب یہ انتخابی مہم میں کوئی ایسے ایلیمنٹس کو شامل نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر یہ سیٹیں دینے کا جواز پیدا کر سکیں. دیکھیں اگر سیٹیں نواز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو دیتے ہیں تو اس کے لیے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ دیکھیں فلاں تاریخ کو نون کے جلسے میں 5 لاکھ لوگ موجود تھا، وہ تو ہے نہیں. تو اب چند ہزار یا چند سو لوگوں کی شمولیت کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں جیت گئی، کیونکہ اس وقت جو بیانیہ اسٹیبلش ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی ایون نون کے جو ویب پیج پہ، جو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک سروے ہوا الیکشن کا، اس میں نون کی پرسنٹ 61% نکلی، اور سوری پی ٹی آئی کی 61% نکلی اور نون کی کوئی 18% نکلی، جو بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئی. تو اب اس سینیریو میں جب یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی کہ نون کو اگر یہ ایون لاہور سے 2 سیٹیں بھی دیں گے تو لوگ شک کریں گے. اگر نواز شریف کہیں اپنی گہما گہمی میں یا نون اپنی گہما گہمی شو کرتے تو وہ اپنا سیٹیں دینے میں کباہت نظر نہ آتی. اس لیے مطلب اب یہ بیانیہ مجھے زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہا ہے، جو مطلب وڑائی صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ الیکشن کوئی بڑی نہیں کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انوار اللہ کاکڑ کی 5 گھیمیاں پھر؟ جی ہاں بالکل، 5 انگلیاں گھی میں اور باقی محاورہ پورا آپ سر کڑائی میں، سر کڑائی میں. چلیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے.
पाकिस्तान मौज हो को गई एक है, मानो में मौज हो गई है। जैसे लॉटरी निकली थी जाम सादी के लिए की, जब वो एक वोट के साथ अकेले जीते थे और वो सीएम सिंध बन गए थे, तो ये लॉटरी निकल आई। और देखिए, अगर पढ़े लिखे आदमी हैं जो काकड़ साहब हैं, उनको अगर वो कोई ध्यानदारी के साथ, गैर जानिबदारी के साथ काम करें, इलेक्शन करा दें, तो वो नेक नामी के साथ अपना नाम तारीख में लिख जाएंगे। वरना देखें, तालीम का क्या फायदा अगर मैं उसकी बेस पर कोई पूरे जायज मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम हो जाऊं। तो काकड़ साहब को भी चाहिए कि वो इलेक्शन पे जोर दें, और जो भी असल में निगरान हैं उनको कहें कि भाई बहुत हो गई अब बस, और आप खत्म करें इस सिलसिले को और इलेक्शन की तरफ जाएं और कंपेन को फ्री और हैंड मुल्क दें। को आगे बढ़ने दें। मुल्क जो है वो बिल्कुल एक जामिद सिचुएशन में खड़ा हुआ है और बिल्कुल जी, कोई हाल ही नहीं है, अफूनत ज़रा हो क्योंकि चुका है सबको सारा ये मुल्क। नजर आ रहा है कि अगर एक भी जलसा हुआ पीटीआई का, तो लोग उसमें शहद की मक्खियों की तरह टूट पड़ेंगे और गिनती मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये अब कैंपेन देने की पोजीशन में नहीं है। अब कैंपेन के बगैर इंतखाबी मुहिम चल नहीं सकती, और इंतखाबी मुहिम ना हो तो इलेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए मुझे 60% नजर आ रहा है कि शायद इलेक्शन आगे चले जाएं। तो इनके जो बैनुल अक़वामी सरपरस्त हैं उनको भी कोई एतराज़ नहीं होगा वैसे, जब अगर ये पोस्टपोन करते भी हैं तो? देखिए, दुबई इमारात ने कल 20-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा किया। जी, लंदन के साथ भी जी हाँ, इनकी डील चल रही है। लंदन से ट्रेड और एफडीआई में अगर आप देखें तो इजाफा हो गया है। इवन जो वहां से पिछले बरस जितनी रेमिटेंस भी आई थी उसमें भी इजाफा हुआ है। अमेरिका से भी इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो इन पहला जो क्वार्टर है अक्टूबर तक का, उसमें 10-12 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है इन्वेस्टमेंट का और ट्रेड का, हर चीज का। तो और इवन एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। तो ये ज़ाहिर है, इसमें उन हुकूमतों ने पाकिस्तान को रिलीफ तो दिया है। अभी आप देखें कि जी इंडिया के मुकाबले में यूनेस्को में पाकिस्तान ने वाइस चेयरमैनशिप हासिल कर ली है। 58 में से 38 वोट उनको मिले। 38 तो अब ये ज़ाहिर है कि ये एशिया पैसिफिक उसके रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एशिया पैसिफिक में वो सारे ममालिक शामिल हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो इंडो पैसिफिक के मुल्क भी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूके भी शामिल है। तो और मतलब इसमें रशिया को तो नहीं बुलाया गया क्योंकि उस पे सैंक्शंस हैं बाज़ मुल्कों की तरफ से। पाबंदियाँ, हाँ। लेकिन इसमें चलें, सार्क ममालिक भी शामिल हैं जो इंडिया के करीब बताए जाते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कुछ पाकिस्तान और है। को इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी मजबूत सपोर्ट हासिल है। हो रही है। चलें, इस पे जो है चर्चा जारी रहेगी, हम बातचीत जारी रखेंगे और अल्लाह करे कि जब हम नेक्स्ट टाइम बात कर रहे हों तो उस वक़्त तक कोई ना कोई अच्छी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें सुनने को मिलें। सुहेल भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका।